واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي تمام قسم کی تعریفات توصیف بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر پوری تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی بابرکت پر کہ جس کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظیم کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ ہمیں سیدھی راہ نصیب ہو جائے میرے مسلمان مومن بھائیوں میرے بزرگ ہم عمر میرے ساتھی اور نوجوان میرے بھائی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر رحم فرمائے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 تلاوت کی اور آپ حضرات کے سامنے پھر ایک مشکات المصابیح کی ایک صحیح روایت جس کے بارے میں امام البانی کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے وہ پیش کی ان دونوں کی مناسبت سے ہی انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سورۃ النساء کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت دین اسلام کو سمجھنے غور و فکر کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو
ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ سنو، قاعدہ یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ سنو کون؟ اے مومنوں، وہ گروہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہے اور جو کہتی ہے کہ ہم ایمان لا چکے، تو سن لو، تمہارے لیے ایک قانون، ایک ضابطۂ حیات، ایک اسلام کا قانون پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، جتنے بھی احکامات تمہیں دیے جائیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے اپنے مسائل کو حل کرو۔ تمہاری نمازیں ہوں، تمہارے روزے ہوں، تمہارے صدقات و خیرات ہوں، تمہاری معیشت ہو، تمہاری معاشرت ہو، تمہاری تجارتیں ہوں اور تمہارے عقیدے ہوں، تمہارے فرائض ہوں یا تمہاری نوافل ہوں، تمام کے تمام اعمال کو ذرہ برابر چھوٹا عمل بھی ہو تو تمہیں جانا چاہیے اللہ کی کتاب کے پاس، وہ اس عمل کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور پھر تمہیں اپنے مسائل کو لے کر کے، اپنے عقائد کو، اپنے احکامات کو لے کر کے جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا ہدایات دی ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسرا قاعدہ بیان کرتے ہوئے کہا، اور جو تم میں سے صاحب علم ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ بزرگ ہوں، وہ ائمہ ہوں، وہ جو ہے ہمارے اسلاف ہوں، وہ جو بھی ہوں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، پھر تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے اس مسئلے میں کیا رائے پائی ہے۔ یہ اصول ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر دوسرا اصول، دوسرا کنڈل جو ہے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور اس دن پر جس دن تمہارے تمام اعمال کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر تم ان دونوں چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس حالت میں جب تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مثال کے طور پر اگر اولو العلم ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں یا ہمارے بڑے ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ ایک مسئلے کے بارے میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے کرنا ہے، تو تمہیں اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ النساء، آیت آپ یاد رکھ لیں، 59 نمبر کی آیت ہے سورۃ النساء کی۔ اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں ایسا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس صورت میں آپ کو صرف دو جگہ لوٹنا ہے، آپ کو صرف دو بارگاہوں میں جانا ہے، ایک بارگاہ اللہ کی کتاب اور دوسری بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ آئے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، کہ تمہارے درمیان میں دو پلیٹ فارم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو بارگاہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہیں ہر اپنے مسئلے کو وہاں پیش کرنا ہے۔ اگر تم اپنے ہر مسئلے کو وہاں سے حل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ پوری دنیا، پوری کائنات، شیطانوں کی تمام ٹولیاں اور مشرکوں کی اور تمام طاقتیں مل کر آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی اگر آپ ان دو چیزوں
مضبوطی سے تھام لے، اپنے تمام مسائل کے اندر وہی اپنے آپ کو رجوع کرائیں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لازم پکڑ لو۔ یہ ضابطۂ حیات اسلام نے ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ شعر اس آیت کی ترجمانی کے لیے پیش کیا، اور آپ دیکھیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہو، جو اللہ کی بات کو مان لے اور اللہ کی بات کو اپنا آخری فیصلہ بنا لے، اللہ کی قسم نہ اللہ اس کو ذلیل ہونے دے گا نہ رسوا ہونے دے گا، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، نعمتیں نہیں بلکہ تمہیں قلم تھما دیا جائے گا، اور تقدیر کا وہ صفحہ جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، اور بندے کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا کہ یہ لو قلم اور اپنی تقدیر جیسے چاہو لکھ لو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دوسری آیت میں اللہ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی، اپنے ہر فیصلے میں اللہ کو اور رسول اللہ کو اپنا آخری حکم بنا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ نے کہا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اتنے مضبوط راستے، لیکن ہم اپنے معاشرے کا آج محاسبہ کریں تو کئی لوگ، کئی گروہ اور کتنے ہی قسم کے لوگ ہمیں نظر آئیں گے، الگ الگ اپنے لوگوں کو، اپنے بڑوں کو تھامے ہوئے۔ کوئی کہے گا کہ ہماری بات سچی ہے، ہر مکتبہ فکر آج اپنے مکتبہ فکر کی دعوت دینے پر زور دے رہا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے یا نہیں بھی ہے، اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بول ہے اور ہمارے ساتھ بول نہیں ہے، ہمارے امام کی، ہمارے بزرگ کی، ہمارے اولیاء کی، ہمارے کتب کی اور ہمارے جو ہے بڑوں کی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو کہ ہمیں اللہ اور رسول کی بات ملے یا نہ ملے، ہمیں جو ہے ہمارے مطلب کی بات ملنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اور ان کی زندگی ہی کو کیوں اسوہ حسنہ بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں صرف ایک ذات ہے جس کے تعلق سے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اگر کوئی زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ہے، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے اگر کوئی زندگی گزارنے کا نمونہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے معاملے میں سب سے گریٹ، سب سے سپریم پوزیشن پر ہیں، آپ سب سے اونچے درجے پر ہیں کہ اللہ کے بعد آپ کا ہی مقام ہے، آپ سے بڑا کسی کا مقام اس کائنات میں نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جس کے نرم دلی، جس کی جو ہے نرم دلی اور مومنوں کے لیے محبت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
کہ وہ بہت ہی نہایت نرم دل، بہت ہی رحم دل اور رؤوف الرحیم ہے مومنوں کے لیے۔ تو ایسی شان محمد رسول اللہ۔ آئے دیکھتے ہیں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہمیں نجات کا آخری ذریعہ مان لینا چاہیے۔ ہم اگر اخلاق کی بات کریں، آپ سے بلند مقام کسی کا نہیں۔ ہم اگر سچائی کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کسی کی نہیں۔ اگر ہم خوبصورتی کی بات کریں تو ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى وعصمة للارامل۔ وہ گورے بکھڑے والا جس کے چہرے سے ابر رحمت برستا ہے، اور وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ ایسی خوبصورتی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ان کے جمال کو دیکھ کر، حسن و جمال اور ان سے محبت کی بنا پر زنان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنی انگلیاں کٹوائی تھی، لیکن محمد عربی ذوالنورین کے نانا کا مقام یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ اور عرب کے لوگوں نے ان کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی خوبصورتی کا۔ اور حسان بن ثابت فرماتے ہیں ان کے بارے میں عربی شعر کہتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا حقیقت بات تو یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ کے حسن و جمال کی میں کیا مثال بیان کروں کہ کائنات میں کسی نے آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی خطا آپ کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور رب العزت کے بعد آپ کا دوسرا مقام آپ ہی کا ہے۔ اور جن کے بارے میں کہا آقا یہ معلوم ہوتا ہے کہ روز اجل اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کہتے چلے گئے رب مجھے ایسا بناتا جا، اور رب بناتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اور دیکھیں ہمیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم کیوں نہ بنانا چاہیے، جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے ان کو اپنا امام مانا ہے، اپنا امام۔ انہیں سید بنی آدم کہا گیا کہ آدم کی اولاد کا سردار ہے وہ، اس کی بات آخری بات ہوگی اور وہ سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے امام بنا کر اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور تیرا پروردگار پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، تاکہ وہاں کیا کرائے، وہاں کیا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی۔ کیوں ہمیں ان کو آخری امام نہیں ماننا چاہیے، کیوں ہمیں ان کو آخری حتم؟ اور دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک تورات کا صفحہ لیے ہوئے، ایک حصہ لیے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں حضرت اور مسکرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
حضرت عمر بن الخطاب سے مخاطب ہو کر کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے کہ غصے کی وجہ سے سرخ ہے؟ پھر حضرت عمر بن الخطاب مخاطب ہوئے اور کہا میری ماں اور میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضرت عمر یہ تو تورات کا ایک حصہ ہے، اگر صاحب تورات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں تو انہیں بھی اگر نجات ملے گی تو میرے راستے پر ملے گی۔ جو میں نے حکم دیا ہے، جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس سے بالش پر بھر بھی وہ پیغمبر ہو کر بھی ہٹے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے 100 سال، 50 سال، 80 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال بعد آنے والے بزرگوں کو، اولیاء کو، ائمہ اربعہ کو، یا جو ہے اپنے کتب کو جو ہے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کی بات کو آخری بات سمجھتے ہیں، ان کی بات کو آخری بات سمجھتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ان کے تعلق سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ائمہ، ان تمام بزرگان دین، ان تمام جو ہیں بزرگوں اور ائمہ پر اور ان اولیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے تو ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آخری فیصلہ مانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں المیزان للشعرانی کے اندر وہ کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی۔ سنو میرا مذہب سنو اور میرا مسلک سنو کہ اگر کوئی شخص فتویٰ دیتا ہے اور اسے دلیل نہیں معلوم ہے قرآن و حدیث سے، صرف میری بات پر یا میرے قول پر فتویٰ دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا ہے، تو اس پر ایسا کرنا حرام ہے۔ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، اس شخص پر حرام ہے کہ وہ میری بات کو لے کر کے یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا فیصلہ دیا ہے، اگر اس کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے اس عمل کرنے کی، تو اس پر حرام ہے یہ کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرا مذہب سن لو، میرا مسلک سن لو اور میرا راستہ سن لو۔ میرا راستہ تقلید کا راستہ نہیں ہے، بلکہ میرا وہی مذہب ہے، وہی مسلک ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا غیرہ وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ کما فی المیزان۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر پر اپنی رحمت کی برکھا نازل کرے، وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا غیرہ وخذ الاحکام من الکتاب وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ۔ سنو میرا مذہب یہ ہے، میری تقلید نہ کرنا، میری پیروی نہ کرنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر، میرے قول پر آپ کو تبھی عمل کرنا ہے اگر میری دلیل ہو قرآن و حدیث سے۔ وہ کہتے ہیں میری تقلید نہ کرنا، اور جس کو امام مالک کہا جاتا ہے اس کی بھی تقلید نہ کرنا، بلکہ تم اپنے احکامات کو وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا ہے، من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک، مذہب، کہ وہ کہتے ہیں تم اپنے احکامات کو وہیں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا ہے، جہاں سے ہم نے لیا ہے،
یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہی جو ہے نجات کا راستہ ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کی جس پر گارنٹی دی ہو، کیونکہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اس کائنات کے اندر ایسی گارنٹی اور اتنا سپورٹ اور ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ تمہارا جو صاحب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کبھی راہ راست سے بھٹکے نہیں ہیں۔ کسی اور کے بارے میں ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ وہ راہ راست سے نہ بھٹکا ہو؟ آگے فرماتا ہے صاحبکم وما غوى، اور نہ ہی کبھی راہ راست پر ڈگمگائے۔ ڈگمگانا کہتے ہیں نا، بھٹکنا بھی نہیں، صرف ڈگمگانا، ہلنا جڑنا، ہل کسی لفظ تاری ہونا، یہ نہیں ہوا ہے۔ ما غوى وما ينطق عن الهوى، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، سب نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ تمام ائمہ کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ سب نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ اس طرح عمل کیا جائے، اس طرح اپنی طرف سے بات کہی ہے، ان پر دلیل پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، سب سے دین کے اندر خطائیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام مالک خود فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے جو بات کہی ہو کچھ اس میں سے حق ہو اور کچھ باطل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ سب کی باتیں کچھ نہ کچھ حق ہیں اور کچھ غلط بھی کہی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، جو حق بات ہے اس کو لے لینا چاہیے اور جو غلط بات ہے اس کو نہیں لینا چاہیے، الا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کائنات میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ذات، ایک ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی شخصیت ہے جس کے بارے میں حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ اس کی ہر بات کو منہ وعنہ تسلیم کیا جائے گا، سمعنا واطعنا، ہر بات کو لیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے اندر جو میں ابھی پڑھ رہا تھا، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ نہ ہی راہ راست سے بھٹکے ہیں نہ ہی ڈگمگائے ہیں۔ اور آگے سنو، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ کیا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کہنا پڑے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر کہنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ پھر کہنا پڑے گا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی ایسی روشنی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے بعد جس کا ہر جز اور جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ اجالے والی ہیں۔ لا یزیغ بعدی الا ہالک، اگر اس کے بعد بھی، اتنی وضاحت کے بعد بھی کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ یقیناً وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی، جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ اس کو ہم ہلاک کر کے چھوڑیں۔
ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہالک۔ تو یہ بات ہمیں کہنی پڑے گی اور تسلیم کرنا پڑے گا قرآن کے رولز کو جو میں نے پہلے ذکر کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہمیں اپنے ہر عمل پر مہر لگانی ہوگی، ہمیں اپنے عقیدوں پر، اپنے فرائض پر، اپنے نوافل پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی معیشت پر، اپنی معاشرت پر، اپنے پوری زندگی کے ہر ایک عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگوانی ہوگی اگر ہمیں نجات چاہیے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قال یا رسول اللہ ومن ابى؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن اعصانی فقد ابى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہو کر رہے گی الا یہ کہ جس نے منع کر دیا کہ مجھے جنت میں جانا۔ صحابہ اکرام نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہے جو منع کرے مجھے جنت میں نہیں جانا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے لوجیکل جواب، کتنا زبردست جواب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ منع وہ لفظوں سے کرے گا کہ مجھے نہیں جانا، بلکہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ہر معاملے میں، مجھے اپنا اسوہ حسنہ بنا لیا، اگر اس کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہو تو اس نے مجھے اسوہ حسنہ بنایا، اگر اسے آئیڈیل بننا ہو تو اس نے مجھے اپنا اسوہ حسنہ بنایا، اگر اسے جو ہے حاکم بننا ہو اس نے میری طرف دیکھا، اگر اسے جو ہے امام بننا ہو اس نے میری طرف دیکھا، اگر اسے مقتدی بننا ہو اس نے میری طرف دیکھا، اگر کسی کو شوہر بننا ہو اس نے میری طرف دیکھا، اگر کسی کو اولاد بننا ہو اس نے میری طرف دیکھا۔ دنیا کے ہر انسان، ہر طبقے کے انسان کو اگر آئیڈیل چاہیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میری طرف دیکھا، میرے طریقے کو، میری سنت کو، میرے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری فرما برداری نہیں کی، میری سنت کو اپنا سنت نہیں مان، میری سنت کو اپنی سنت نہیں مانا، میرے راستے کو اپنا آخری راستہ نہیں مانا، اور میرے ہر عمل کو اپنے ہر عمل میں نہ رنگا، تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے جنت میں جانے والا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک شعر جو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ اگر محمد سے وفائی کر لی تو اللہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں، اور ہم جس کے ہو گئے اس کو کسی چیز کی، کسی تکلیف کی، کسی پریشانی سے، کسی جو ہے دکھ سے، کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا صحیح معنوں میں آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ایک بھائی محمد شفیع الدین کا آج انتقال ہو گیا ہے، اور ایک اور انتقال جو ہمارے محسن صاحب ہیں ان کی رشتہ داری میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرنے والے مسلمان مومن
نو کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے رحم و کرم کو نازل کرے، اللہ ان کے گناہوں کو، ان کے سیئات کو مٹا دے۔ مولا کریم جو ہم میں بیمار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحت کاملہ عطا فرما، اور جو ہم میں سے مقروض ہیں مولا کریم ان کے قرض تو ادا کرنے کی غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا کریم جو ہم میں سے پریشان ہیں کسی بھی پریشانی کو لے کر، ہزاروں پریشانیاں اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مولا کریم تو بہتر جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات دے، اور جو بحران اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ جو ہے موتوں کی شکل میں ہو، وہ آزمائشوں کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بحرانوں سے، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام خرابیوں سے مسلمانوں کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اور عام طور سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں چھوٹا سا ایک اعلان کرنا چاہوں گا مسجد کے تعاون کے تعلق سے، کہ اگر ہم اپنی جیبیں ڈھیلی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کچھ اچھے انتظام ہو سکتے ہیں، تعلیم کے انتظام ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہاں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے جو ہے تعاون میں حصہ لیں، یہاں پر تعلیمی کام بھی اور زیادہ عروج پر لے جانے کی بات چل رہی ہے، اور مسجد میں بھی کئی کنسٹرکشن کے کام چل رہے ہیں جو آپ ہی کے نسبت سے مسجد کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں ضرور عطا کرے گا۔ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، جو دین کے لیے خرچ کرتا ہے، جو علم کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، تو مرنے کے بعد اس سے عمل کے راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں، جس نے صدقہ جاریہ کیا، جس نے علم چھوڑا، اور جس نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی اور وہ اس کے لیے جو ہے خرچ کرے، اس کے لیے جو ہے دعائیں مانگے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کی آنکھوں کے سامنے اچھا رزلٹ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔